کیا عمر بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں بھاگ گئے تھے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں نہیں بھاگے تھے، بلکہ وہ اس جنگ میں بھی ثابت قدم رہے اور بہادری سے لڑے۔ البتہ جنگ احد کے دوران ایک نازک لمحہ آیا تھا جب مسلمانوں میں افراتفری پھیل گئی، خاص طور پر اس وقت جب یہ افواہ پھیل گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ اس موقع پر کچھ صحابہ پریشان ہو کر عارضی طور پر پیچھے ہٹ گئے تھے یا میدان سے الگ ہو گئے تھے، لیکن یہ بھاگنا کہلانا درست نہیں، بلکہ انسانی فطری خوف کا ایک لمحاتی رد عمل تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ تاریخی روایات میں ذکر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس افراتفری کے وقت کچھ دیر کے لیے پیچھے ہٹ گئے تھے، لیکن بعد میں جب انہیں معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے تو وہ دوبارہ میدان جنگ میں لوٹے اور اپنی بہادری کا مظاہرہ کیا۔ یہ ان کے ایمان یا وفاداری پر کوئی الزام نہیں، بلکہ اس وقت بہت سے عظیم صحابہ اسی کیفیت میں مبتلا ہو گئے تھے۔ قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ اللہ نے ان کو معاف کر دیا، بے شک اللہ بخشنے والا نہایت بردبار ہے۔ آل عمران 155۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کو معاف فرما دیا جو اس وقت خوف یا پریشانی میں میدان چھوڑ بیٹھے تھے۔ خلاصہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کچھ دیر کے لیے میدان سے الگ ہوئے، مگر یہ بھاگنا نہیں تھا، وہ دوبارہ جنگ میں شریک ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عمل پر معافی نازل فرمائی۔ ان کا شمار ہمیشہ عظیم، بہادر اور وفادار صحابہ میں ہوتا ہے۔ احد اور حضرت عمر بن خطاب ایک ایمان افروز واقعہ مدینہ کی فضا میں سکون نہیں تھا۔ قریش نے بدلے کا اعلان کر دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور سب نے جنگ کے لیے تیار ہونے کا عزم کیا۔ انہی صحابہ میں تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، مضبوط جسم، پرجوش دل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت۔ جنگ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑی پر تیرانداز کھڑے کیے اور سختی سے حکم دیا، کسی حال میں اپنی جگہ نہ چھوڑنا، فتح ہو یا شکست۔ جنگ شروع ہوئی، مسلمان دلیر تھے، قریش پیچھے ہٹنے لگے۔ مسلمانوں نے خوشی میں مال غنیمت جمع کرنا شروع کیا۔ تیراندازوں نے بھی سمجھا کہ جنگ ختم ہو گئی ہے، پر وہ اپنی جگہ چھوڑ گئے۔ بس یہی موقع تھا جسے خالد بن ولید، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، نے خوب پہچانا اور پیچھے سے حملہ کر دیا۔ اچانک افواہ پھیلی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ ہوا، آپ زخمی ہو گئے۔ کسی نے شور مچایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر جیسے بہادر صحابی بھی لرز گئے، دل جیسے رک گیا ہو۔ اتنی شدید محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان کے بغیر دنیا بے معنی لگنے لگی۔ حضرت عمر تھوڑی دیر کے لیے جنگ سے ہٹ گئے، ایک چٹان کے پاس بیٹھ گئے اور کہا، اب لڑ کر کیا کریں؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں رہے تو جینے کا فائدہ؟ لیکن اسی وقت ایک آواز آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے۔ حضرت عمر فوراً اٹھے، تلوار سنبھالی اور دشمن پر ٹوٹ پڑے، پھر پیچھے نہیں ہٹے۔ بعد میں کیا ہوا؟ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اللہ نے ان کو معاف کر دیا، آل عمران 155، تو حضرت عمر کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ اکثر کہتے، ہم سے لغزش ہوئی مگر اللہ نے ہمیں معاف کر دیا، یہ اس کا کرم ہے۔ انفاقاً سبق۔ حضرت عمر جیسے عظیم صحابی بھی انسان تھے، وقتی خوف یا صدمہ ان پر بھی اثر انداز ہوا، مگر ان کا ایمان اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مضبوط تھی کہ وہ جلد سنبھل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان جیسے صحابہ کو معاف کر کے ان کی عظمت کو بلند کر دیا۔